السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کے موقع پر بیان کا سلسلہ جاری ہے، جو ہجرت کے بیان سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ گزشتہ کل آخر میں بتایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور سے نکل کر مدینے کی راہ کی طرف نکلے، اور مکہ شریف سے مدینہ شریف کا جو مشہور راستہ تھا، بلکہ دو راستے تھے، انہیں چھوڑ کر جو راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن اریقط کو مقرر کیا تھا، انہوں نے غیر مشہور راستہ اختیار کیا۔ وہاں سے قدید کے مقام پر پہنچے اور معبد کے خیمے تک پہنچے، اور ان کی دبلی پتلی بکری، جس کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ کی برکت سے اس میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ کل یہاں تک بیان ہوا تھا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن اور دودھ کا دو دیا اور معبد کو وعطا کیا۔ سرکار وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر معبد کا شوہر ابو معبد، جو بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، جب وہ واپس آیا اور گھر میں اس نے دودھ کا برتن بھرا ہوا دیکھا، بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا، معبد، یہ کیسی برکتیں ہیں؟ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا جانور نہیں تھا کہ جس کی کھیری میں دودھ ہو۔ معبد نے کہا، بات صحیح ہے، مگر ایک شخص کا گزر یہاں سے ہوا۔ چونکہ معبد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار میں ایسی کھو گئی کہ حضور سے ان کا نام، ان کا پتہ، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، وہ سب پوچھنا بھول گئی، اور حضور کے مبارک ہاتھوں کی جو برکت دیکھی تو معبد نے اپنے ہی طرف سے حضور کا نام رکھ لیا، مبارک کا ایک شخص مبارک یہاں سے گزرے، اور یہ انہی کی برکتیں ہیں۔ ابو معبد نے کہا، ان کا حلیہ تو بیان کرو، قسم خدا کی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ وہی شخص ہیں جن کی تلاش میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں۔ معبد نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ ذرا دیکھیں انصاف کی آنکھ سے، معبد جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر رہی ہیں، کس انداز سے انہوں نے حضور کے حلیہ شریف کو بیان کیا۔ اس وقت وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی خوب تعریف کرتا ہے، اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، مگر یہاں معبد جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ خالص وہ انصاف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خوبیاں عطا فرمائی، اور جس آنکھ میں تعصب نہیں ہے اس آنکھ کو وہ ساری خوبیاں نظر آتی ہیں۔ سنیے معبد جو بعد میں اسلام لے آئی، کس طرح حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں، فقالت
رأيت رجلا ظاهر الوضعة حسن الخلق ملیح الوجہ، میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ محبت کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آدمی جہاں حسن دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بڑھ کر کسی کو حسن دیا ہی نہیں ہے۔ استاد زمن فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا۔ پھر کہتی ہیں حسن الخلق ملیح الوجہ، جن کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا۔ حضور فرماتے ہیں انام لہو واخی یوسف اسبحو، مجھے حسن ملاحت دیا گیا اور میرے بھائی یوسف کو حسن سواحت دیا گیا۔ حسن ملاحت کہ جہاں نگاہ جو ہے پڑے تو سکون مل جائے، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے حسن آرا ہمارا نبی۔ فرماتی ہیں ام معبد لم تعبہ سجلۃ ولم تزر بہ سعلۃ، نہ بڑی ہوئی توند انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر ان میں نقص پیدا کر رہا تھا، یعنی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ بے عیب ہی تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ قسیم وسیم، بڑے حسین، بہت خبرو، وفی عینہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل، ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں لمبی تھی اور ان کی آواز گونجدار تھی۔ احول اکحل ازج اقرن، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں اور دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ وفی عنقہ سطح، ان کی گردن چمکدار تھی۔ وفی لحیتہ کثاثۃ، اور ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ اذا صمت فعلہ الوقار واذا تکلم سما وعلاه البہا، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، باوقار ہوتے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرے انور پر نور اور بارونق ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا جوامع الکلیم کا اور اس مقدس زبان کا، جن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے سرما اور شعراء یہ گونگ نظر آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں جس کا بیاں نہیں۔ حلو المنطق، شیریں گفتار، میٹھی زبان، فصل لا نظر ولا حذر، ان کی جو گفتگو ہوتی، قربان چاہیے حضرت ام معبد پر کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ شریف اور اس میں ایک ایک ادا اور ایک ایک بات کو نوٹ کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ فصل لا نظر ولا حذر، گفتگو واضح ہوتی، معنی خیز ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بے ہودہ۔ کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرون، اور گویا کہ ان کی گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود،
اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اور اس کی خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ خوبیاں عطا فرمائی تھی، وہ زبان عطا فرمائی تھی، اور فرماتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارعوب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ یعنی قریب سے دیکھنے والا دیکھتا تو بھی حضور اسے خوبصورت دکھائی دیتے، دور سے دیکھنے والا دیکھے تو بھی خوبصورت دکھائی دیتے۔ سبحان اللہ۔ اگر اسے یوں بھی بیان کیا جائے کہ قریب سے دیکھنے والے نے حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، خوبرو نہیں دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ سورج ان کے چہرے مبارک میں اتر آیا ہے۔ یہ قریب سے دیکھا تو پکار اٹھے، اور دور سے دیکھا 1400 سال کے بعد تو امام احمد رضا پکار اٹھے کہ خورشید تھا کس زور پہ، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کو نہایت ہی قریب سے دیکھا، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھا، اور آپ کی جو رنگت تھی وہ نہایت چمکیلی تھی، نہایت جو ہے چمکدار تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آگے کہتی ہیں حضرت ام معبد کہ ربعۃ لا تشنع عین من طول لا تقتحمہ عین من قصر، کہ حضور کا جو قد مبارک ہے وہ درمیانہ تھا، نہ اتنے لمبے کہ آنکھوں کو برا لگے، اور نہ اتنے ناٹے کہ آنکھیں اسے حقیر سمجھنے لگے۔ یہ درمیانہ قد ہونا یہ بھی خوبصورتی کی نشانی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نئی گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرویں چما نہیں۔ اور فرماتے ہیں ام معبد کہتی ہیں غصن بین غصنین فہو ذر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی طرح تھے جو سب سے زیادہ سر سبز و شاداب اور قد آور ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قد بے سایہ کے سائے مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس کی صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام۔ اور ام معبد کہتی ہیں لہو رفقاء یحفون بی اذا قال استمعوا لقولی وان امر تبادروا الى امری محفوظ محشد لا عابس ولا مفنت۔ تھوڑے سے وقت میں ام معبد نے حضور کے اندر کیا کیا خوبیاں دیکھی ہیں
हुजूर के अंदर तो खूबियाँ देखी, मगर हुजूर के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर और आपके ग़ुलाम ये जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, वो किस तरीके से उनके जो है मामलात थे, उनका अदब कैसा था, उससे बयान करती हैं उम्मे माबद। कहती हैं कि उनके ऐसे साथी थे जो उनके गिर्द हल्का बनाए हुए थे। अगर हुजूर उन्हें कुछ कहते तो फौरन उस काम को बजा लाते, और अगर आप उन्हें हुक्म देते तो फौरन हुक्म की तामील करते। महफूजुन महशूदुन, सबके मखदूम, सबके मोहतरम। लाआबिसुन वला मुफन्नदुन, हाँ हाँ, न वो तुर्श रूह थे और न उनके फरमान की मुखालफत की जाती थी। ये हज़रत उम्मे माबद ने हुजूर की उस हुलिया मुबारक को बयान किया। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद की जिस बकरी पर हुजूर ने हाथ रखा और जो बरकतें ज़ाहिर हुई, ये बरकतें सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं थी, उसके बाद से लेकर ये हिजरत का पहला साल, वहाँ से लेकर हिजरत की 18वें साल, 18 साल तक मुसलसल उम्मे माबद की इस बकरी की बरकतों से लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया। खुश्क साली के उस ज़माने में भी उससे सुबह शाम 2 बार जो है उम्मे माबद के घर वाले दुआ करते थे, और लोग खूब जो है उससे सैराब होते। हालांकि दूसरी बकरियों के थन में एक कतरा भी दूध का नहीं होता था। बाद में उम्मे माबद और अबू माबद ये इस्लाम ले आए सबसे पहले। हालांकि वो जानती भी नहीं थी कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, मगर मदीने शरीफ एक मरतबा कहत साली की वजह से बस रोज़ी की तलाश में धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच गए। उम्मे माबद का जो लड़का जो उनके साथ था उस वक्त, उन्होंने जो बरकतें देखी थी, वो बाजार में एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख गया और पहचान गया। कहने लगा, या उम्मा इन हाज़ा रजूल अल्लज़ी काना माल मुबारक, माँ ये वो शख्स है जो उस दिन मुबारक के साथ था। वो उठकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ लपकी और पूछा, अल्लाह के बंदे, वो हस्ती कौन थी जो उस रोज़ तुम्हारे साथ थी? आपने पूछा, क्या तुम उन्हें नहीं जानती? बोली, नहीं। आपने फरमाया, वो अल्लाह के नबी हैं। उसने अर्ज़ की, मुझे उनकी खिदमत में ले जाएं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर उम्मे माबद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कमाल शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आए, उन्हें खाना खिलाया, इनाम व इकराम से नवाजा, नया लिबास पहनाया, और बाद में ये जो है इस्लाम भी ले आए। बहरकैफ उसके बाद कुफ़ार मक्का ने इन दो नफूस क़ुदसिया की तलाश में जितनी कोशिश की, जितने हाथ पैर वो मार सकते थे उन्होंने मार लिए, मगर कहीं सुराग नहीं लगा। तो कुफ़ार मक्का ने यह ऐलान कर दिया कि जो कोई इन दोनों को गिरफ्तार करके लाए या शहीद करके आए, 100 ऊंट सुर्ख इनाम में ले जाए। कुफ़ार मक्का तो पहले ही से हुजूर के खून के प्यासे थे, अब तो इतना बड़ा भारी इनाम सुनकर वो गली गली निकल गए। हर एक अपनी किस्मत को आजमाना चाहता था कि हम इसमें कामयाब हो जाएं, हम उसमें कामयाब हो जाएं, 100 ऊंट के हकदार हो जाएं। मगर कुर्बान जाइए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी फैमिली, आपके ग़ुलाम, उन सब पर, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया कि 100 ऊंट की ये भारी भरकम पेशकश हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तो ठुकराई, घर वालों ने तो ठुकराई, उनके ग़ुलाम ने भी ठुकराई, और किसी ने भी इस राज को फाश नहीं किया। उन्हीं में से यानी कुफ़ार मक्का ने जो इनाम की लालच थी
اور سب اپنی اپنی قسمت آزمائی کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ انہی میں سے بنو مدلج کا ایک نوجوان، تاریخ جنہیں سراقہ بن مالک کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قریش مکہ کے قاصد یہ پیغام لے کر آئے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر کو قتل کرے گا یا انہیں زندہ گرفتار کر کے لے آئے گا، اسے فکس 100 اونٹنیاں بطور انعام دی جائے گی۔ میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں موجود تھا جہاں یہ اعلان سنایا گیا۔ اسی اثنا میں، اسی درمیان ایک آدمی آیا اور مجھے کہنے لگا، اے سراقہ، میں نے ابھی ابھی 3 شتر سواروں کی پرچھائیاں دیکھی ہیں جو سمندر کے کنارے کی طرف جا رہے تھے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پرچھائیاں انہی لوگوں کی ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کن اکھیوں سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ وہ چپ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ وہ لوگ نہیں بلکہ فلاں فلاں شخص ہے، اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی یہ میرے سامنے سے روانہ ہوئے۔ یہ 100 اونٹ کی لالچ یہ سب کچھ بلوا رہی تھی۔ شاید ان کا کوئی اونٹ گم ہو گیا ہو، سراقہ کہتے ہیں، اور وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ کہتے ہیں میں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور ظاہر کرتا رہا کہ مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر آہستہ سے وہاں سے اٹھا، اپنے گھر آیا، اپنی کنیز کو کہا میرا گھوڑا لے کر اس ٹیلے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جائے اور میرا انتظار کرے، میں ابھی آتا ہوں۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہاں گھوڑا موجود تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بڑی تیز رفتاری سے اس سمت روانہ ہو گیا۔ بہت جلد مجھے حضور کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ مجھے یقین ہو گیا اب میں 100 اونٹ کا مالک ہو جاؤں گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب میں ان کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں چکرا کر زمین پر آ گرا۔ میں فوراً اٹھا اور اپنے ترکش سے فال کے تیر نکالنے لگا۔ کفار مکہ کا طریقہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا وہ فال نکالتے، اور ان کے پاس ترکش میں کچھ تیر رکھے ہوئے رہتے جس میں لکھا رہتا، کچھ تیروں میں امرنی ربی، کچھ میں لکھا رہتا نہانی ربی، اور کچھ خالی ہوتے۔ اگر امرنی ربی والا تیر نکل آتا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، یعنی وہ کام کریں۔ نہانی ربی والا تیر نکل آتا تو مطلب یہ تھا کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے، وہ نہیں کرتے تھے۔ اور اگر خالی تیر نکل آتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ درمیانی بات ہے، دوبارہ تیر نکالا جائے۔ اس طرح وہ فال نکال کر کے وہ اپنے کام کرتے یا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً فال نکالنے کے لیے تیر نکالا۔ اتفاق سے فال میں وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ تم جن کا پیچھا کرو گے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن مجھے تو 100 اونٹنیوں کے لالچ نے ایسا بدحواس کر رکھا تھا کہ میں نے اس تیر کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں اس قدر قریب پہنچ گیا کہ حضور کی تلاوت کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ حضور کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے گھوڑے کے سموں کی آہٹ سن کر بھی حضور میری طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ہاں، ابو بکر بار بار میری طرف دیکھتے تھے۔ جب میں اور نزدیک ہوا تو اس پتھریلی زمین میں میرے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک دھنس گئی۔ کبھی پتھریلی زمین میں گھوڑا، ہاں ریتیلی زمین ہو تو چلو خود سمیت تھوڑا سا جو ہے اندر چلا جائے، مگر پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک گھوڑے کی ٹانگیں جو ہے زمین میں اندر چلی گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے حضور سے بار بار کہا یا رسول اللہ ہمارا پیچھے کرنے والا اب بالکل ہمارے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اور مزید جو ہے ہمارے نزدیک ہو گیا، اب ہمارے درمیان اور اس کے درمیان صرف 1 یا 2 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے پھر وہی سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ یہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی اس قدر فکر تھی۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم میں اپنے لیے نہیں رو رہا بلکہ حضور کے لیے مجھ پر یہ گریہ طاری ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے رب کے حضور عرض کی اللہم اکفیناہ بما شئت، یا اللہ جس طرح تیری مشیت ہو اس طرح اس دشمن کے شر سے ہمیں بچا۔ بس حضور کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھے کہ اس پتھریلی زمین میں گھوڑے کے پاؤں یہ گھٹنوں تک دھنس گئے۔ سراقہ کہتے ہیں میں چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ اب جو ہے بار بار جب ایسا ہوا تو میں نے ان سے کہا انظروا الیہ فواللہ لا آذیتکم ولا یاتکم منی شیء تکرہونہ، مہربانی کر کے مجھ پر نظر کرم کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ورنہ میری طرف سے تم کوئی ایسی بات سنو گے جسے آپ لوگ پسند نہیں کرتے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں معاف فرمایا اور فرمایا جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں فلما اراد ان يعود عنه قال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف بک یا سراقہ اذا صورت بسوار کسرى قال کسرى ابن ہرمز قال نعم۔ جب سراقہ نے حضور نے جب معاف فرما دیا تو اب لوٹنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ اس نے سراقہ نے حیرت سے کہا کسریٰ ابن ہرموز کے کنگن، جو اس وقت ایران کا شہنشاہ، اس کے کنگن؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ سراقہ کہتے ہیں میں واپس آ گیا لیکن اس واقعے کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا، یہاں تک کہ چند دن ہو گئے سراقہ تو خاموش رہے، مگر کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے یہ بات لوگوں سے کی اور اپنا پورا واقعہ سنایا۔ اب جب لوگ سنتے رہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ معجزہ اور سراقہ کی ناکامی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، یہ سب سن کر کے لوگ حیرت میں پڑ جاتے، عش کرنے لگتے۔ ابو جہل کو خطرہ ہوا، وہ سوچنے لگا کہ کہیں سراقہ کی ایسی باتیں سن کر کے لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے نہ ہو جائے۔ تو ابو جہل نے سراقہ کے قبیلے کو ایک خط لکھا جس میں یہ شعر بھی تھے۔ وہ لکھتا ہے بنی مدلج انی اخاف صفیحکم سراقۃ مستغوین لنصر محمدی، اے بنو مدلج مجھے تمہارے احمق بے وقوف سراقہ کی باتوں سے بہت اندیشہ ہے کہ وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد پر کہیں ابھار نہ دے۔ علیکم بہ اللہ یفرق جمعکم فیصبح شتیٰ بعد عز وسودد، تم اس پر قابو پالو تاکہ وہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے اور اس افتراق سے تم لوگ عزت و سیادت کے بعد کہیں منتشر نہ ہو جاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے اور حضور کے اس کمال سے غور سے سنیے گا، کس کو تکلیف ہوئی؟ ابو جہل کو تکلیف ہوئی، اور اس کو ایسا ہوا کہ کہیں لوگ حضور کے دیوانے نہ ہو جائیں۔ آج بھی حضور کی نعتوں سے جن کو تکلیف ہوتی ہے، آج بھی حضور کے کمالات، حضور کے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، یہ سب
से जिनको तकलीफ होती है वो सोचे कि वो किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। किसको तकलीफ हुई थी हुजूर के कमालात को सुन करके, किसको अंदेशा हुआ था हुजूर के मौजिज़ात जब फैल रहे थे, हुजूर के कमालात जब लोगों में जो है आम हो रहे थे, तो किसको खौफ लायक हुआ था? अबू जहल को। आज भी भले कलमा पढ़ते हों, 40 दिन के लिए 4.5 महीने के लिए जाते हों, घर घर कलमा की तबलीग करते हों, अगर उनको हुजूर के कमालात से, मौजिज़ात से, मजलिस मुबारक से, मिलाद की महफिलों से अगर तकलीफ़ होती है तो थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचे कि कहीं बेखबरी में वो अबू जहल के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे हैं। इधर अबू जहल ने कबीले बनु मुजलज, सुराका के कबीले को खत लिखा और रोकने की कोशिश की। सामने हज़रत सुराका जो बाद में ईमान लाए, उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब भी आप सुने। सुराका ने जवाब दिया, अबा हकम वल्लाह लव कुंत शाहिदन लिअम्र जवादी इस तसुक़ कवाइमुह। या अबुल हिकम, खुदा की कसम अगर तुम उस वक्त मौजूद होते जब मेरे घोड़े के पांव उस पथरीली ज़मीन में धंस रहे थे, अजिब्ता वलम तशकुक अन्ना मुहम्मदा रसूलु व बुरहानुन फमन ज़ा युकाविमुह। ये देखकर तुम हैरत ज़दा हो जाते और इस बारे में तुम्हें कोई शक न रहता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं, उसकी दलील हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अलैका फ़कुफ़्फ़ल कौम अनहु फ़इन्ननी अखालु लना यमन सतब्दु मआलिमुह। तुझ पर लाजिम है कि तू अपनी कौम को उनका मुकाबला करने से रोके, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो दिन जल्द आने वाला है जब उनकी इज्जत व कामयाबी के निशानात बुलंद हो जाएंगे। सुराका के दिल में तो ये मुआजिज़ा देख ही करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हक्कानियत जो है मुखर कर चुकी थी, मगर वो ईमान ले आए फतेह मक्का के बाद। वो कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ और हुनैन के हमले के बाद जब वापसी में मस्जिद जाराना में तशरीफ़ फरमा थे, उस वक्त सुराका कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अंसार के शहसवारों ने मुझे देखा, चूँकि मैं उनके लिए अजनबी था, तो मुझे कुछ कचोके लगाए और कहा दूर हटो दूर हटो, यहाँ तक कि मैं नूर मुजस्सम पैकर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुँच गया। हुजूर अपनी ऊँटनी पर सवार थे, पिंजले मुबारक से चादर हटी हुई थी। मैंने हाथ में वो नवाजिशनामा पकड़कर हाथ बुलंद किया जो हुजूर ने उस वक्त लिख दिया था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लिखा था हुजूर के फरमान से। वो नवाजिशनामा सुराका के पास था। उन्होंने जब वो दिखाया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हुजूर का ये गिरामी नामा मेरे पास है, मैं सुराका बिन मालिक हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम वफ़ाइन व बिर्रिन उदनहु, आज वादा पूरा करने और एहसान करने का दिन है, इसको मेरे नज़दीक आने दो। सुराका कहते मैं करीब हुआ और हल्का बगोश इस्लाम हो गया। फिर मैंने सोचा कि इस बाबरकत घड़ी में मुझे कुछ फैज़ हासिल करना चाहिए। बहुत सोचा तो कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता था कि हुजूर को क्या पूछूं। कभी कभी होता है, हम भी बड़ों की बारगाह में जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे मसाइल जहन में होते हैं, मगर बड़ों की बारगाह में जाकर अचानक फिर सारे मसाइल हम भूल जाते हैं। तो उनको ख्याल आया हुजूर को क्या पूछूं क्या पूछूं। कहते हैं फिर मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, मैं अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए हौज़ भरता हूँ और कई ऐसे ऊँट जो गुमशुदा होते हैं वो भी पानी पीने के लिए वहाँ जाते हैं। अगर मैं ऐसे ऊँटों को अपने हौज़ से पानी पीने दूँ तो उसका कुछ मुझे सवाब मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम फ़ी कुल्ले ज़ात कबीरिन हरीन अजरुन, हर जिंदा जानवर को जिसका जिगर तर हो पानी पिलाना सवाब का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर
وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کا تاج، اس کے سونے کے کنگن اور اس کا کمر بند یہ سب پیش کیا گیا، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے حضرت سراقہ کو یاد فرمایا اور انہیں کسریٰ شاہ ایران کے یہ زیورات عطا فرمائے، اور انہیں حکم دیا امیر المومنین نے حضرت سراقہ کو کہ وہ اپنے ہاتھ بلند کریں اور ان کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے کہ الحمدللہ الذی صلب ھذا کسری الملک الذی کان یزعم انہ رب الناس وکسہ اعرابیا من بنی مدلج. یہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہ زیورات کسریٰ سے چھین لیے، جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، اور اللہ نے بنو مدلج کے ایک جو ہے اعرابی کو یہ پہنایا، یہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ اسلام کی برکتیں ہیں. ایک خاص حضرت سراقہ کے لیے خصوصیتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی. اور یہ بھی کہ کہاں کسریٰ کہ اس وقت سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیا کیا دیکھ رہی تھی، اور حضور نے اپنے غلاموں کو کیسا کیسا نوازا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے فیضان سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل حضور کیسے مدینہ شریف پہنچے، پھر کیا ہوا، آئندہ کل بیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.